حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل لگی ہوئی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام محفل میں جلوہ فرما تھے اور ہم صحابہ اکرام بھی آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ آقا کریم علیہ السلام وعظ و نصیحت کر رہے تھے اور ہم آقا کریم علیہ السلام کی وعظ و نصیحت سن رہے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام تقریر فرما رہے تھے اور ہم آقا کریم علیہ السلام کی تقریر سن رہے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام کی تقریر سماعت کر رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام اس محفل میں سے اچانک اٹھ کر کے چلے گئے اور آنے میں آقا کریم علیہ السلام کو تھوڑی تاخیر ہو گئی، تو اب تمام مجلس والے اور حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں ان میں بھی تھا، سارے کے سارے گھبرا گئے اور ہم سوچنے لگے آقا کریم کو اتنی دیر ہو گئی، آقا کریم پتہ نہیں کہاں چلے گئے، کہیں ایسا نہ ہو آقا کریم کو ہماری غیر موجودگی میں کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، کوئی ایزا نہ پہنچا دے، کوئی پریشانی نہ پہنچا دے۔ یہ سوچ کر سارے اہل مجلس گھبرا گئے، سارے کے سارے سوچنے لگے آقا کریم کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، آقا کریم علیہ السلام کو کوئی ایزا نہ پہنچا دے۔ تو حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں ہم یہ سوچ کر آقا کریم علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں ان تلاش کرنے والوں میں سب سے آگے میں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں ہم یہ سوچ کر کہ آقا کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے ہم آقا کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے، تو ان تلاش کرنے والوں میں سب سے آگے میں تھا، سب سے پہلے میں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں ہم آقا کریم علیہ السلام کو تلاش کرنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں میری ایک نظر انصاری کے باغ میں پڑتی، ایک انصاری باغ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں میری نظر اس باغ میں پڑی تو میں کیا دیکھتا ہوں اس باغ میں آقا کریم جلوہ فروز ہیں، آقا کریم علیہ السلام اس باغ میں جلوہ فروز ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کریم کو دیکھا تو تھوڑا دل میں دل آیا، تھوڑا سکون حاصل ہوا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ ہمارے آقا کریم صحیح سالم ہیں۔ میرے پیارے مسلمانوں دیکھو اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے صحابہ کرام کی محبت کا بھی پتہ چلتا ہے، صحابہ کرام اپنی جان سے بھی زیادہ نبی کریم سے محبت کرتے تھے، کیونکہ میرے پیارے مسلمانوں انہیں معلوم تھا کہ اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہی کامیاب ہے، نبی کریم کو اپنی جان سے زیادہ چاہنے والا ہی کامیاب ہے، کیونکہ میرے پیارے مسلمانوں پھر آقا نے بھی فرمایا حدیث پاک میں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں تم میں سے اس وقت کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا، یعنی پورا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک
نزدیک اس کے ماں باپ سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اس کے بال بچوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اس کی اہل خانہ سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ یعنی آقا نے فرمایا جب تک وہ مجھ سے، اپنے سارے لوگوں سے، اپنے گھر والوں سے، اپنے بال بچوں سے، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے گا تو اس وقت وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھو میرے پیارے مسلمانوں، معلوم ہوا کہ نبی سے پیار محبت کرنا، ہر چیز سے زیادہ محبت کرنا۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، صحابہ کرام نبی کریم سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا تو دل میں دل آیا، اللہ اکبر۔ اب حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، میں باغ کے ارد گرد گھومنے لگا، میں کوئی راستہ تلاش کرنے لگا، کوئی راستہ مل جائے باغ میں اندر داخل ہو جاؤں۔ میرے پیارے مسلمانوں، محبت میں اتنے ڈوب چکے تھے کہ انہیں کوئی راستہ نہیں مل رہا تھا۔ کافی دیر ہو گئی باغ کے ارد گرد گھومتے ہوئے، اچانک آپ کی نظر پڑتی ہے ایک نالی آ رہی تھی، یعنی پانی کی نالی آ رہی تھی اور باغ میں وہ داخل ہو رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے، میں اسی نالی میں سڑک کر اس نالی کے ذریعے سے باغ میں داخل ہو گیا۔ میں اس نالی کے ذریعے سے باغ میں داخل ہو گیا۔ باغ میں داخل ہوا، آقا کریم علیہ السلام کے قدموں میں جانے کے بعد میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، میری جان آپ کے قدموں میں قربان ہو جائے، یا رسول اللہ، آپ نے آنے میں تاخیر کر دی۔ میرے آقا نے فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا معاملہ ہے؟ بڑے گھبرائے ہوئے سے لگ رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ہم گھبرا گئے، آپ اچانک اٹھ کر کے آ گئے، آپ نے کسی کو کچھ بتایا بھی نہیں، اور آپ اچانک اٹھ کر کے آ گئے اور آپ کو آنے میں تاخیر ہو گئی، تو یا رسول اللہ ہم گھبرا گئے، ہم سوچنے لگے کہیں ایسا نہ ہو ہماری غیر موجودگی میں آپ کو کوئی ایسا نہ پہنچا دے، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے۔ یہ سوچ کر یا رسول اللہ ہم آپ کو تلاش کرنے کے لیے نکل پڑے، یا رسول اللہ ہم آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑے۔ یا رسول اللہ میری نظر باغ میں پڑ گئی تو میں ایک نالی کے ذریعے سے داخل ہو کر اندر آ گیا ہوں۔ یا رسول اللہ اب میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے تو یا رسول اللہ مجھے چین و سکون حاصل ہو گیا ہے، کیونکہ جب ہمارے نبی کریم صحیح ہے، ہمارے نبی کریم خوش ہیں تو ہمارا دل بھی خوش ہے، ہماری جان بھی خوش ہے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، میرے آقا نے پھر ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی ابو ہریرہ، تم لوگوں کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ جب میں تمہارے درمیان ہوتا ہوں تب بھی مجھے کوئی خوف نہیں ہوتا، اور جب میں تنہا ہوتا ہوں تب بھی مجھے کوئی خوف نہیں ہوتا، کیونکہ جب میں تنہا ہوتا ہوں تو میری حفاظت فرشتے کرتے ہیں، یعنی اللہ میری حفاظت کے لیے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، اور اللہ فرشتوں کے ذریعے سے میری حفاظت فرماتا ہے۔ اور جب اللہ میری حفاظت کرے تو کون سی ایسی چیز ہے جو مجھ محمد کو تکلیف پہنچا سکتی ہے؟ مجھے کوئی بھی چیز تکلیف نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ میری حفاظت پروردگار کرتا ہے۔ اور واقعی میں میرے پیارے مسلمانوں، جس کی حفاظت کرے اسے کون مٹا سکتا ہے؟ فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، فانوس بن کے جس کی، فانوس بن کے جس کی حفاظت خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو میرے پیارے مسلمانوں، یہ شان ہے ہمارے آقا کی۔ پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے صحابی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے،
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا جبہ دیا اور دینے کے بعد حضرت ابو ہریرہ کو میرے آقا نے فرمایا جاؤ باغ کے پاس میں تمہیں ایک شخص ملے گا اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا ہوگا, اس کی زبان پر کلمہ ہوگا یعنی لا الہ الا اللہ ہوگا اور لا الہ الا اللہ ہوگا, تو اسے خوشخبری دے دینا فبشرہ بالجنہ, اسے جنت کی خوشخبری دے دینا اور یہ میرا جبہ دکھانا. میرے پیارے مسلمانوں, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سوچنے لگے یا رسول اللہ یہ کیسی بات ہے جب وہ کلمہ پڑھ رہا ہے اور آپ نے کہہ دیا کہ جو وہ کلمہ پڑھتا ہوا ملے تو اسے جنت کی خوشخبری دے دینا. لیکن یا رسول اللہ یعنی وہ دل میں سوچ رہے تھے, آقا سے تو کوئی سوال نہیں کیا, سوچ رہے تھے کہ جب وہ کلمہ پڑھ رہا ہے تو جبے کی کیا ضرورت ہے. تو میرے پیارے مسلمانوں یہ جبہ دینا یہ اشارہ کرتا ہے, یہ اس بات کا اشارہ کرتا ہے, اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہوگا. اور یہ جبہ دکھانا, اگر اس جبے کو دیکھ کر اس کے دل میں میری محبت جاگ گئی تو وہ جنتی ہے, اور اس جبے کو دیکھ کر اگر میری محبت نہیں جاگی, میری محبت سے اس کا دل خالی رہا تو وہ جنتی نہیں ہو سکتا ہے. تو میرے پیارے مسلمانوں دیکھو معلوم ہوا آقا نے جبہ دے کر یہ اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ خالی کلمہ پڑھنے والا کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے دل میں عشق رسول نہیں تو وہ جنتی نہیں. آقا نے جبہ دے کر بتایا کلمہ پڑھتا ہوا ملے گا فبشر بالجنہ, اسے جنتی خوشخبری دے دینا. اور یہ جبہ دکھانا, اگر جبہ دے کر اس کے دل میں میری محبت جاگ جائے تو وہ جنتی ہے, اگر میری محبت نہ جاگے تو وہ جنتی نہیں ہے. تو میرے پیارے مسلمانوں معلوم ہوا کہ خالی کلمہ پڑھنا اور دل میں محبت نہ ہونا ایسا انسان جنتی نہیں ہو سکتا, بلکہ زبان سے اقرار کرے اور دل سے تصدیق کرے وہ انسان جنتی ہے. خالی زبان پر کلمہ ہے اور دل میں کچھ اور ہے تو ایسا کلمہ پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. اس نے تو شاعر نے کہا ہے پڑھ لیتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا, کلمہ رسول کا. کلمہ تو ہر کوئی پڑھتا ہے لیکن ہر کلمہ پڑھنے والا جنتی نہیں ہو سکتا, بلکہ ہر عاشق رسول جنتی ہے. پڑھ لیتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا, کلمہ رسول کا. پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا, پڑھتے ہیں یوں تو غیر بھی کلمہ رسول کا. جنت ملے گی اس کو, جنت ملے گی اس کو, ارے جو ہوگا رسول کا, جو ہوگا رسول کا.